راولپنڈی، لاہور اور فیصل آباد میں سیلاب کا الرٹ جاری۔ این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بھارت کی جانب سے 95,000 کیوسک ریلا چھوڑنے کے خدشے کا بھی اظہار۔ این ڈی ایم اے حکام کی حالیہ بارشوں پر بریفنگ۔ کہا گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں درمیانے درجے کی بارشیں متوقع۔ مانسون بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں ریسکیو کے 176 یونٹس قائم ہیں۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ سیلاب سے تباہال خیبر پختونخوا کو نئی مصیبت کا سامنا۔ بونیر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، ڈگر، شکرزئی، گدیزی اور پیر بابا میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات۔ ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات۔ پشاور میں ہلکی بارش، مردان میں بھی بادل برس پڑے۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمپر کی تحصیل سماہنی میں بھی بادل برس پڑے۔ شہریوں کو ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ سیاحوں سے شمالی علاقہ جات کا سفر نہ کرنے کی اپیل۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وفاق، صوبائی حکومت اور تمام ادارے ایک پیش پر ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس۔ کہا پاک فوج متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ پاک فوج کے 5 ہیلی کاپٹر ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ اور بابر اعظم اور محمد رضوان ایشیا کپ سے باہر۔ یو اے ای میں T20 ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ سائم ایوب، خوشدل شاہ، حسین طلعت، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد حارث، ابرار احمد ٹیم میں شامل۔ فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای میں ٹرائی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ۔ روسی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف علی زرداری کو خط۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تباہ کن سیلاب پر تعزیتی پیغام۔ ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کی پیشکش کی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلاب کے باعث جانی ضیاع پر اظہار افسوس۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرا دکھ ہوا۔ متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیلاب میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا۔ پاکستانی عوام کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آسٹریلیا، فرانس اور بلگیریا اور سویڈن کا بھی جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ بھاری ٹیرف کے شکار بھارت کو امریکہ کا ایک اور جھٹکا۔ اگست میں بھارت کے ساتھ طے شدہ تجارتی مذاکرات ختم کر دیے۔ امریکی مذاکراتی حکام کا 25 اگست سے 29 اگست کا نئی دہلی کا دورہ منسوخ۔ ذرائع کا کہنا ہے روس سے تیل کی خریداری پر امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی فیصلے کی وجہ بنی۔ امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کیا تھا اگر ٹرمپ اور پیوٹن کے مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت پر ٹیرف مزید بڑھ جائے گا۔ سچے دل سے معافی مانگی جائے تو سیاسی مصالحت ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ برسلز میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو۔ کہا تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ خدا نے ہمیں اس ملک کا محافظ بنایا، کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں توازن رکھنا ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرا دوست قربان نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھارت کو بھی سخت وارننگ۔ کہا بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ وزیر اعظم کے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ کہا صدر ٹرمپ کی امن کی کوشش جینون ہے، اسی لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔
जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी करने की जरूरत है। महंगाई और बेरोजगारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बम पड़े हुए हैं। भारत से मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना जरूरी है। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार, 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, 2 मुसाफिर जम बहक, 20 जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। कराची के सहाफी कावर हुसैन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में मुकीम कावर हुसैन के वालिदैन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। जनाजे का फैसला अहले खाना से मुशावरत के बाद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाक़े पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजात और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी समेत दीगर का भी इजहार अफसोस। कराची में हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर नाले से 38 साला अल्ताफ की लाश बरामद। बल्दिया दाऊदकोट में मुबैना जहरीली चीज़ पीने से 19 साला नौजवान चल बसा। मलीर शमसी सोसाइटी, नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा, नॉर्थ नाजिमाबाद और सरजानी में फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। सिख बरादरी की खालिस्तान तहरीक में शिद्दत। वाशिंगटन में आज खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। अमेरिका भर से हजारों सिख शिरकत के लिए पहुंच गए। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का कहना है, मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बना रही है, बल्कि बैरून मुल्क सरगर्म खालिस्तान के हामियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। चीन और भारत के दरमियान नई कुर्बतें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची कल भारत का दौरा करेंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2020 की खूनरेज़ झड़प के बाद ये दूसरा आला सतह का दौरा होगा। बरतानवी शहरी गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेस के करीब सैकड़ों अफराद का एहतजाज। हुकूमत से इसराइल के साथ फौजी ताउन फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा के रिहायशियों के लिए तमाम विजिटर वीज़ा दरख्वास्तें मुअत्तल कर दी। अमेरिकी महकमे ख़ारजा का गजा के लिए वीज़ा इजरा के अमल का मुकम्मल जायजा लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा कि मुकम्मल जायजे तक गजा के रिहायशियों के लिए तमाम विजिटर वीज़े मुअत्तल रहेंगे। रूस की एक फैक्ट्री में धमाका, 11 अफराद हलाक, 130 जख्मी हो गए। रूसी रीजन रियाजन में धमाका फैक्ट्री की वर्कशॉप में आग लगने से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतें बढ़ने का खदशा।